شروع کیجیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس کے اندر ہم پڑھ رہے تھے بعض نجاستوں کو صاف کیسے کیا جائے، اس کی تطہیر اور پاکی کیسے ہوگی. آج انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں جنابت کے احکام اور مسائل. جنابت کے احکام اور مسائل. جنابت کسے کہتے ہیں؟ جنابت یعنی منی کا خارج ہونا یا بیوی سے مباشرت کرنا. تو سمجھے اس کو حالت جنابت کہا جاتا ہے. بیوی سے مباشرت کر لی تو آپ جنبی ہو گئے، جنابت جو ہے آپ پر غسل واجب ہو گیا. اسی طریقے سے منی خارج ہو گیا، چاہے خواب میں چاہے بیداری میں، تب بھی آپ جنبی ہو گئے، آپ پر غسل واجب ہو گیا. اس کیفیت کو حالت جنابت کہتے ہیں. اس کیفیت کو منی کا خروج ہو یا بیوی کے ساتھ مباشرت ہو، شرمگاہ میں شرمگاہ داخل ہو جائے، تو اس کو جو ہے جنابت کہا جاتا ہے. تو یہاں جنابت جو ہے بتلا رہے ہیں کہ وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں. نہیں صرف وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت، بلکہ حیض اور نفاس سے بھی غسل واجب ہوتا ہے، اس کو حالت جنابت نہیں کہا جاتا. سمجھیں؟ تو وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں. مندرجہ ذیل 4 حالتوں میں مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے. 2 حالتوں میں مرد پر غسل فرض ہوتا ہے اور 4 حالتوں میں عورت پر غسل فرض ہوتا ہے. دونوں پر نہیں ہوتا. مرد کے غسل کی فرضیت کی 2 حالتیں صرف ہیں اور عورت پر غسل کی فرضیت کی 4 حالتیں. مرد پر جو غسل فرض ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ منی خارج ہو جائے، جوش کے ساتھ منی خارج ہو جائے. اور میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ منی کا جو خروج ہوتا ہے، ایک تو شہوت ہوتی ہے، انسان کے اندر شہوت محسوس کرتا ہے، اور عضو کے اندر حرکت ہوتی ہے، اور اس کے خروج کے بعد اضمحلال کی کیفیت، کمزوری کی کیفیت جو ہے سستی طاری ہوتی ہے. منی کے خروج پر جو ہے بعد میں سستی انسان پر طاری ہوتی ہے، اور خارج ہوتے ہوئے جسم میں حرکت ہوتی ہے عضو کے اندر، اور جو ہے شہوت کے ساتھ اچھلتے ہوئے وہ پانی نکلتا ہے. اس کو منی کہا جاتا ہے. منی وہ مادہ، سفید مادہ لائسدار جو ہے، جو انسان کے شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، مرد اور خواتین دونوں کے. لیکن اس کے خروج کے وقت انسان شہوت محسوس کرتا ہے اور عضو کے اندر حرکت ہوتی ہے، نکلتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اچھلتے ہوئے کوئی پانی نکل رہا ہے، اچھلتے ہوئے جو ہے پانی نکل رہا ہے. تو اس کے خروج کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس جو ہے منی کا خارج ہونا. یہ منی خارج ہو رہا ہے، اور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس طرح منی کا خروج ہو رہا ہے تو اس پر غسل واجب ہے، چاہے وہ بیداری میں خارج ہو یا حالت نیند میں خارج ہو. بیداری میں خارج ہو یا حالت نیند میں خارج ہو. اس میں احتلام بھی داخل کرتے ہیں، اس میں احتلام ہے تو دونوں شامل. صحبت کے بعد، یعنی صحبت کہتے ہیں مباشرت، یعنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا. تو مباشرت میں چاہے منی خارج ہو یا خارج نہ ہو، منی خارج ہو یا خارج
نہ ہو. اگر شرمگاہ سے شرمگاہ مل گیا یعنی مرد کا جو ہے عضو جو ہے عورت کے عضو کے اندر داخل ہو گیا تو جو ہے یعنی اس کا جو ہے عضو کا سرا جو ہے اگر اندر غائب ہو گیا تو وہ غسل جو ہے واجب ہے، چاہے منی خارج ہو یا خارج نہ ہو. اور خواتین پر یہ دو حالتیں ہیں جس میں مرد پر غسل جو ہے واجب ہوتا ہے. عورتوں پر ان دو حالتوں میں غسل واجب ہوتا ہے اور دو حالتیں اور ہیں حیض کا آنا جو ہے ماہانہ جو ان کا پیریڈ ہے خون کے جاری ہونے کا جو ہے تو اس پیریڈ کے ختم ہوتے ہی غسل واجب ان پر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح نفاس کہتے ہیں اس پیریڈ کو جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے. اور ماہانہ جو خون جاری ہوتا ہے عورتوں کو تو کسی کو 5 دن کسی کو 6 دن کسی کو 7 دن کسی کو 8 دن عادت کے اعتبار سے عادت ہوتی ہے خواتین تو وہ عادت کے مطابق جو ہر مہینے ان کو خون جاری ہوتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں اور ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے. اور ان دونوں صورتوں میں غسل جو ہے عورت پر واجب ہوتا ہے. تو مرد پر غسل کے واجب ہونے کی 2 صورتیں ہیں. 2 حالتوں میں غسل واجب ہوگا یا تو منی خارج ہو یا مباشرت ہو. دوسری جو ہے تیسری چیز عورتوں پر ان 2 حالتوں میں منی خارج ہو جائے تب بھی غسل واجب، مباشرت ہو تب بھی عورت پر غسل واجب، اور حیض آ جائے تب بھی غسل واجب، اور نفاس آئے تب بھی غسل. 4 حالتوں میں عورت پر غسل واجب ہوتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں صحبت اور غسل جنابت. صحبت یعنی مباشرت بیوی کے ساتھ، صحبت اور غسل جنابت. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انسان زنا کرے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، سمجھے؟ بیوی کہنے کا مطلب نہیں کہ کیونکہ جائز طریقہ یہی ہے، حلال طریقہ یہ اسی لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا کہ غسل جنابت کب فرض ہوگی. آیا منی کے خارج ہونے پر غسل فرض ہوگا یا جو ہے صرف جو ہے شرمگاہ سے شرمگاہ مل جائے اتصال سے منی خارج نہ ہو تب بھی غسل فرض ہوگا. یہ مسئلہ بعض صحابہ کے درمیان یہ بحث ہوئی آپس میں. تو کوئی کہتا تھا، ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے، یعنی داخل ہو گیا شرمگاہ میں شرمگاہ تو غسل جو ہے فرض ہوگا چاہے منی خارج ہو یا نہ خارج ہو، انزال شرط نہیں ہے. اور دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے، یعنی جب تک منی خارج نہ ہو تو صرف دخول ہونے سے غسل واجب نہیں ہوگا. یہ صحابہ کے درمیان آپس میں بات چل رہی تھی، کوئی یہ کہہ رہا تھا کوئی یہ کہہ رہا تھا. اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو کسی نتیجے پر لوگ نہیں پہنچے آپس میں، لیکن جو لوگ وہاں اکٹھا تھے ان کے پاس جو ہے فیصلہ کن کوئی علم اس سلسلے میں نہیں تھا. کوئی نص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سامنے کوئی نص نہیں تھی. تو آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا جائے. صحابہ نے طے کیا کہ چلو رسول کو جو ہے ام المومنین عائشہ سے پوچھتے ہیں اس سلسلے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. کہ جب انسان بیوی کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ گیا اور ختنے کی جگہ سے ختنے کی جگہ مل گئی فقد وجب الغسل تو غسل واجب ہو گیا. اور دوسری بات میں ہے کہ جلس بینها الشعبها الاربع ثم جهادها فقد وجب الغسل. کہ 4 شاخوں کے درمیان بیٹھا بیوی کے اور پھر اس نے کوشش کی تو غسل واجب ہو جائے. وَإِن لَمْ يُنزِلْ اگرچہ انزال یعنی منی خارج نہ، اگرچہ منی خارج بھی صراحت حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہاں جب جو ہے مرد عورت کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے
اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کر دے. ختنے کی جگہ یعنی شرمگاہ سے شرمگاہ، ختنے کی جگہ سے ختنے کی جگہ مل جائے، یعنی مرد کا اعلی تناسل عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو جائے. یہ کہنا مقصد ہے، صرف اوپر سے ٹچ ہونا مقصد نہیں ہے بلکہ اندر داخل ہونا مقصد ہے. صرف ٹچ ہونے سے غسل جو ہے لازم نہیں. اگر انزال نہیں ہوا، صرف اوپر سے ٹچ ہوا ہے تو صرف ٹچ ہونے سے غسل لازم نہیں آئے گا. اس کے اندر دخول یہ شرط ہے، داخل ہونا شرط ہے. کم سے جو ہے اس کے مرد کا جو ہے ذکر کا سر جو ہے اعلی تناسل کا سر جو ہے حشفہ، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، حشفہ جو ہے یہ عورت کی جو ہے شرمگاہ کے اندر غائب ہو جائے، اندر چلا جائے تو گرچہ انزال نہ ہو تو غسل جو ہے لازم. تو کہتے ہیں یعنی مرد کا اعلی تناسل عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو غسل جو ہے واجب الغسل. اور یہاں ختنے کی جگہ سے ختنے کی جگہ کا، تو عورتوں کے یہاں بھی ختنہ، عورتوں کا بھی ختنہ ہوا کرتا تھا، عورتوں کا بھی ختنہ ہوتا تھا. جس طرح مردوں کا ختنہ ہے اسی طرح عورتوں کا، لیکن مردوں کا ختنہ چونکہ واجب ہے اس لیے آج تک اس کا اہتمام ہے. خواتین کا ختنہ واجب نہیں ہے، مستحبات میں علماء نے شمار کیا ہے، مستحبات میں شمار کیا ہے. اس لیے جو ہے آج بہت سے علاقوں میں اس کا رواج نہیں، اس کا رواج جو ہے نہیں پایا جاتا. عرب کے بعض قبائل کے اندر ابھی جو ہے خلیج کے اندر پایا جاتا ہے یہ جو ہے، لیکن اب ماڈرن دور آ رہا ہے اس لیے اس سے لوگ بھاگ رہے ہیں. ماڈرن دور کا اثر ہے کہ عورتوں کے ختنہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں، ورنہ ماضی میں یہاں بھی عورتوں کے ختنے کا رواج تھا. اسی لیے ام المؤمنین نے کہا کہ مسل ختان الختانہ، ختنے کی جگہ سے ختنے کی جگہ مل جائے. اور خواتین کے اندر ختنے کا جو مقام ہے وہ اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، وہ اندر ہوتا ہے. گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہاں بڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو بذر کہتے ہیں عربی میں، اس کو بذر کہتے ہیں. اسی لیے حضرت ابوبکر نے جب گالی دی تھی اس کافر کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، ابو مسعود ثقفی، تو کہا تھا وَمْسُسْ بَزْرَ اللَّاتِ، وَمْسُسْ بَزْرَ اللَّاتِ، تو لات کی شرمگاہ چاٹ، تو لات کی جو ہے شرمگاہ چاٹ. جب اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ آپ کے پاس سے جب معاملہ آئے گا تو بھاگ کھڑے ہوں گے، صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو مسعود ثقفی جو آیا اور گفتگو کرنے لگا، اس نے کہا ہے محمد یہ تم ان لوگوں پر مت وہ کرو، تکیہ کرو کہ یہ تمہارا ساتھ دیں گے، جب معاملہ آئے گا تو یہ بھاگ کھڑے ہوں گے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے اور کہا امسس بزر اللات، تو لات کی شرمگاہ جا کے چاٹ. کیسی باتیں کر رہا ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں. تو بزر کہتے ہیں اسی حصے کو جس کو عام طور سے جو ہے ختنے میں کاٹا جاتا تھا، گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جو اندر عورت کی شرمگاہ میں ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ ام المؤمنین کہنا چاہتی ہیں کہ غسل جو ہے انزال ہو یا انزال نہ ہو، اگر ہم شرمگاہ میں شرمگاہ داخل ہو گیا تو جو ہے غسل جو ہے واجب ہو گیا. تو یہ روایت جو ہے جو ام المؤمنین نے فرمائی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے. اس میں جو ہے ام المؤمنین نے تفصیل بیان فرمائی. اور اسی طرح دوسری روایت جو ہے چار جانوں کی دوسری روایت جو بھی آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم عورت کے چار شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا گرچہ منی نہ نکلے. جیسے میں نے کہا اذا جلس بین شعبها العربہ ثم جہدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل کے کلمات ہیں، اگرچہ انزال نہ ہو، منی خارج نہ ہو، غسل واجب ہو جائے گا. تو جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. دوسری روایت جو مصنف نے پیش کی ہے یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. یہ شعبہ العربہ چار شاخوں کے درمیان بیٹھنا کا، تو دو ہاتھ دو پیر، دو ہاتھ
اور 2 پیر ان کو 4 شاخوں سے کہا، اور دوسرے علماء نے دوسری بھی تشریحات کی مراد ہے مباشرت شعبہ الاربعہ بیٹھنے کا، کیونکہ کوئی بیٹھنا ہی شرط نہیں ہے، کیونکہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ تو علماء نے اس کی تشریح کی من قیام و قعود، وہ جو ہے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جیسے ہو میاں بیوی آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں۔ مباشرت کے لیے کوئی بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر طرح سے میاں بیوی مباشرت کر سکتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، جس طرح چاہو اپنی، لیکن کھیتی میں ہونا چاہیے۔ کھیتی میں آنے کو کہا ہے، کھیتی کے باہر نہیں۔ کھیتی کا جہاں سے بچہ پیدا ہو، کھیتی کون سا حصہ ہے؟ جہاں سے بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ، کوئی ایک کیفیت شریعت نے متعین مباشرت کی نہیں کی ہے۔ میاں بیوی کو دونوں کو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے کے لیے میدان چھوڑ دیا ہے، لیکن اس کے حدود مقرر کر دیے ہیں۔ ایک تو حالت حیض میں قریب مت جاؤ، اور دوسرے پیچھے کے راستے کو استعمال نہ کرو۔ حالت حیض میں مباشرت کرنا حرام، وہی تھے پیچھے کے راستے میں مباشرت کرنا حرام۔ ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، ملعون ہے وہ انسان جو بیوی کو پیچھے کے راستے سے استعمال کرتا ہے۔ جو کھیتی ہے، کھیتی کو استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ لیکن آج میرے بھائیوں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے، آج یہ بیماری خباثت کی، لعنت کی پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کہ جو فطری طریقہ ہے اس کو لوگ اختیار نہیں کرتے۔ قوم لوط کا عمل بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں، قوم لوط کا عمل بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ حرام ہے، اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اس میں اطاعت کرے۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اس میں اطاعت کرے، جائز نہیں، حرام ہے، لعنت ہے، ملعون ہے وہ انسان جو ایسی حرکت کرتا ہے۔ اس کے بعد تو یہ جو ہے 4 شکلیں بتائیں غسل کے وجوب کی۔ یہاں پر عورت بھی محتلم ہوتی ہے، عورت کو جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، یعنی جنسی خواب۔ احتلام کیا ہوتا ہے؟ انسان خواب دیکھتا ہے، گویا کہ جو ہے وہ مباشرت کر رہا ہے، اور جو ہے بسا اوقات ہوتا ہے خواب یاد رہتا ہے، نتیجہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے آثار انسان کے جسم پر نہیں ہوتے ہیں، کپڑوں پر نہیں ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے خواب یاد نہیں رہتا، لیکن جب صبح اٹھتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، تو کپڑے خراب ہوتے ہیں، کپڑے پر منی کے آثار ہوتے ہیں، کپڑے تر رہتے ہیں۔ 2 شکلیں ہوتی۔ تو اگر خواب یاد ہے لیکن کپڑے پر اس کے آثار نہیں ہیں تو غسل واجب نہیں۔ آپ کو خواب یاد ہے، پوری ریل آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑے پر کوئی اثر، کوئی تراوٹ نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر تراوٹ ہے کپڑے میں، کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، منی کے آثار موجود ہیں، اور خواب یاد نہیں ہے، کچھ نہیں یاد، صبح اٹھے تو دیکھے کپڑا خراب، تو ایسے صورت میں غسل جو ہے واجب۔ تو یہ حالت مردوں کو بھی طاری ہوتی ہے، عورتوں کو بھی طاری ہوتی ہے۔ عورتوں میں یہ چیز بنسبت مردوں کے کم پائی جاتی ہے، عورتوں میں یہ چیز بنسبت مردوں کے کم پائی جاتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، لیکن آج کل جو نیٹ اور یہ تمام بیماریاں ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہیں، اور کوئی چیز اب پردے کی نہیں رہ گئی ہے، اب یہ چیزیں عورتوں کے اندر بھی اس نیٹ ورک کے استعمال کی وجہ سے شہوات اور جذبات ان کے بھی ابھرتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہے چیزیں جو عورتوں کے ساتھ بھی اب کثرت سے واقع ہونے لگی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی، ام سلمہ
کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جو ہے رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے رسول یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھتی ہوں، کیا عورت پر غسل ہے جب کہ اس کو احتلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جب پانی یعنی منی کا نشان دیکھے، جب پانی دیکھے یعنی منی کا کپڑے میں نشان دیکھے۔ اس پر حضرت ام سلمہ نے شرم سے منہ چھپا لیا، شرم سے منہ اپنا چھپا لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ ام المؤمنین نے پوچھا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو۔ تو یہاں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے انصار خواتین بڑی بے باک تھیں دینی مسائل پوچھنے میں، دینی مسائل پوچھنے میں بڑی بے باک تھیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی انصاری خواتین پر رحم فرمائے کہ وہ دین سیکھنے کے سلسلے میں جو ہے حیا اور شرم ان کے معنی نہیں ہوتی تھی۔ آج تو ہماری بیویاں اپنے شوہروں سے نہیں پوچھ پاتی، شوہر بیوی کو نہیں بتا پاتے ہیں، اور اس سلسلے ہمارے یہاں بڑی گڑبڑی ہے میرے بھائی۔ ان مسائل میں غسل، جنابت، حیض اور نفاس کے مسائل میں نہ جاننے کی وجہ سے بڑی گڑبڑی ہے۔ شرم و حیا کی وجہ سے عورتیں پوچھتی نہیں، مرد بھی پوچھتے نہیں، ایک دوسرے کو بتاتے نہیں، جس کی وجہ سے کتنی عورتیں کتنی نمازیں چھوڑے رہتی، کتنی نمازیں مہینے مہینے بھر خون جاری ہے اور نماز چھوڑے بیٹھی رہتی، کتنی خون آ رہا نماز کیسے پڑھیں؟ ان کو حیض کے مسائل معلوم ہی نہیں، نفاس کے مسائل معلوم ہی نہیں، طہارت جو بنیاد ہے آج ہمارے گھروں میں یہ مسائل لوگوں کو نہیں معلوم۔ میں کیا شرم و حیا نہیں، دین سیکھنے کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں حیا مانے نہیں، لا حیا فی العلم، علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں حیا اور شرم مانے نہیں ہونا چاہیے۔ دین سیکھنا چاہیے اور علماء کو بیان کرنا چاہیے۔ علماء ان مسائل کو بیان نہیں کرتے شرم کی وجہ سے، کیسے بیان کریں لوگوں کے سامنے، اور لوگ شرم کی وجہ سے پوچھتے نہیں۔ لیکن ام سلیم آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس کو غسل واجب ہے، چونکہ یہ چیز عورتوں کے اندر کم ہوا کرتی تھی، ام سلمہ کو اس سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ کیا خواتین کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ خواتین کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو حدیث کے اندر جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہاں ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو جو ہے مشابہت کہاں سے، اس کے بھی مادہ، جیسے مرد کی منی ہے عورت کے پاس بھی منی ہوتی ہے، اور جیسے عورت کی منی ہے مرد کی منی ہے۔ اب وہ اگر جائز طریقے سے جو ہے اس کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے تو وہ ابال کھاتا ہے، مرد کی منی میں ابال آتا ہے، اس لیے عورت کی منی میں بھی ابال آتا ہے اور وہ خواب کی شکل میں جو ہے باہر آ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک انعام ہے، ایک احسان ہے، جو ہے اس میں بھی حکمتیں ہیں، اس میں بھی حکمتیں ہیں رب العالمین کی، کس طریقے سے وہ مادہ جو ہے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر مادہ خارج نہ ہو تو وہ دوسری بیماریوں کا سبب بن جائے گا۔ تو جو ہے دوسری روایت کے اندر ہے کہ فیما یکون الشبہ فی مشابہت، بچے کی کیسے ہوتی ہے، بچے کی مشابہت ماں کے ساتھ کیسے ہوتی ہے اگر منی عورت کو نہ ہوتی، تو منی عورت کو بھی ہوتی ہے، مرد کو بھی منی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اخیر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دائنا ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی تیرا ہاتھ مٹی میں ملے، خاک آلود یعنی مٹی میں ملے۔ تو میرے بھائی یہ بد دعا نہیں ہے، یہ نہ کوئی کہ اللہ کے رسول نے بد دعا دے دی، یہ بد دعائیہ کلمہ نہیں ہے۔ عرب اس کو تربت یداک یہ ابھارنے کے لیے جو ہے یہ کلمہ استعمال نہیں کیا، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں ستیاناس ہو تمہارا، اردو میں بھی کہتے ہیں تمہارا ستیاناس ہو، تم ایسا کر رہے ہو، تو یہ بد دعا مقصود نہیں ہوتا، اس کو بد دعا دینا مقصود نہیں ہوتا ہے، اس کو ابھارنا، جذبہ دلانا اور جو ہے توجہ دلانا، متنبہ کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ کلمہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بد دعا دے دیا، یہ بد دعائیہ کلمہ نہیں ہے،
بلکہ یہ ابھارنے کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں یا تمہارے ہاتھ مٹی میں ملیں، تو یہ صرف ابھارنے کے لیے ہے، یہ بد دعا کے طور پر نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر میری امت کے سلسلے میرے زبان پر کوئی بد دعا آ جائے تو اس کو تو دعا میں بدل دے. یہ معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ باری اللہ اگر میری امت کے سلسلے میری زبان پر کبھی کوئی بد دعا یا کلمہ آ بھی جائے تو اس کو تو دعا میں تبدیل کر دے. تو وہ دعا ہوا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت کے لیے وہ دعا ہوتی ہے. تو بولوں تو یہ بد دعا یا کلمہ ہے نہیں، عرب کی زبان میں اس کو بد دعا کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کو ابھارنے کے لیے جو ہے متنبہ کرنے کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں، کیفیت تو یاد ہے، خواب یاد ہے، سب کچھ پوری روداد یاد ہے، لیکن نشان نہیں ہے، یعنی کپڑے تر نہیں ہیں، بھیگے ہوئے نہیں ہیں، تو غسل فرض نہیں ہوگا. ایسی صورت میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی خواب تو دیکھا ہے اب غسل کر لیتے ہیں، نہیں، غسل کی ضرورت نہیں، شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے. تو بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ اب مسئلہ یہاں ہے خواتین کے بالوں کا. اب روزانہ غسل کرنا ہے، جوانی ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، روزانہ صبح غسل شام غسل، تو اب ہر وقت اگر وہ بال جو ہے کھولے باندھے تو یہ مشقت ہے کہ نہیں مشقت؟ صبح کھولے، اب تو اللہ یہ ہو گیا کہ عورتیں بال رکھتی نہیں، ابھی مسئلہ بھی نہیں ہو رہا، اب تو بال ہی صاف ہو گئے، اب تو یہ مسئلے کی ضرورت بھی نہیں رہی. ان خواتین کو جو مغربیت زدہ ہیں یا ان احباب کو جو مغربیت زدہ ہیں اور عورتوں کے بال زبردستی کٹوا دیتے ہیں کہ نہیں بال کاٹو. کتنے شوہر ہیں جو عورتوں کے بال کٹوا دیتے ہیں، عورتیں نہیں کاٹنا چاہتی ہیں لیکن شوہر کٹواتے ہیں کہ نہیں شوہر کے لیے کاٹو، اسی میں زینت ہے مرد بننے میں. تو جو ہے عورتیں پہلے بال رکھتی تھیں، اور آج بھی اشعار پڑھیے مغربی مشرقی عورتوں کے جو زلف کا جو تذکرہ شعراء نے جو ذکر کیا ہے. کسی نے کہا تھا کہ بچوں نے جو ہے بورڈ پر لکھ دیا استاد ریاضیات کے استاذ کو، جو کہ شہرا بہت سنا ہے ریاضی میں آپ کا، حساب کا استاد تھا میتھ کا، تو بورڈ پر بچوں نے شعر لکھ دیا اس کے آنے سے پہلے کہ شہرا بہت سنا ہے ریاضی میں آپ کا، لیلا کا زلف ذرا ناپ دیجئے. تو اس نے کیا کہا؟ لیلا کا زلف جو ناپا گیا غریب، لیلا کا زلف جو ناپا گیا غریب، طول شب فراق سے تھا 2-4 ہاتھ کم. نہیں یہی سے دعویٰ آپ کو علم بہت ہے، آپ کو علم ریاضی میں طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے. طول شب فراق کی رات جو ہے نا، طول شب فراق شہرا بہت سنا ہے ریاضی میں آپ کا، طول شب فراق ذرا ناپ دیجئے. تو اس استاذ نے لکھا طول شب فراق جو ناپا گیا غریب، لیلا کے زلف سے تھا 2-4 ہاتھ کم. تو زلف کا طول یہ حسن کی علامت، بالوں کا ہونا یہ، اسی لیے بال کو چھپانے کا حکم دیا شریعت. عورت جو ہے اپنا بال ظاہر نہیں کرتی، اس کو چھپانا ہے. محارم کے علاوہ کسی کے سامنے بال نہیں کھول سکتی. نماز بغیر بال ڈھانپے ہوئے پڑھتی تو نماز نہیں ہوگی. لا يقبل اللہ صلاۃ حائض بغیر خمار، بدون خمار. اللہ تعالیٰ بالغہ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا، نماز فاسد ہو جائے گی اگر بغیر دوپٹے کے نہ. تو جو ہے بال کا لمبا ہونا، حتیٰ کہ حج اور عمرہ میں جو بال کاٹنا عبادت،
بال کاٹنا جو ہے عبادت ہے، نیکی ہے، اس میں بھی عورتوں کو بقدر الانملہ کہا، جو ایک پور کے برابر جو ہے بقدر الانملہ کہا گیا کہ اتنا کاٹے سے، ایک پور کے برابر صرف کاٹ سکتی، اس سے زیادہ نہیں کاٹ سکتی ہے جو عمرے میں، جبکہ بال کا کاٹنا عبادت ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، حلق کرانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور جو ہے بعد میں کہا والمقصرین، چھوٹے کرانے والوں پر بھی رحم کرے، لیکن حلق کرانے والوں، صاف کرانے والوں پر دعا کی، لیکن خواتین کا جب ذکر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید کر دی، کیونکہ بال کا لمبا ہونا یہ حسن کی علامت ہے، اسی لیے ماضی میں خواتین اس پر فخر کرتی تھی اور ایسے تیل کا انتخاب کرتی تھی جس سے بال لمبے ہوں، بالوں کو لمبا کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتی تھی، لیکن آج تو معاملہ الٹ گیا۔ تو بہرحال عورت کے اگر بال ہیں اور بال وہ گوندھتی ہے، یعنی گوندھتی چوٹیاں بناتی ہے، چوٹیاں بناتی ہے، اگر آج تو بال ہیں بھی جن خواتین کو وہ چوٹی نہیں بناتی، وہ کھلا ہوا رکھتی، تو کھلا ہوا رکھتی ہیں تو ان کے لیے تو پورے سر پہ پانی ڈالنا ہے، پہنچانا۔ صرف رخصت ان خواتین کو ہے جو اپنے بال کی چوٹیاں بناتی ہیں، تو غسل جنابت میں چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں، صرف پانی ڈالنا ضروری ہے، چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں۔ بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر عورت چوٹی باندھتی ہے تو بار بار چوٹی کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے اس لپ میں پانی لے کر ڈالے گی، سر پر پانی ڈالے گی، بہرحال پانی ڈالنا ہے سر پر، یہ نہیں کہ سر بھگوئے ہی نہ۔ بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں، سر کھول دیتی ہیں، کندھے سے نہا کے چلی جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ سر پہ پانی ڈالے گی لیکن کھولنا ضروری، بالوں کا کھولنا ضروری نہیں، یہ رخصت دی ہے شریعت نے غسل جنابت میں۔ غسل جنابت میں خواتین کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ بال کھولے نہیں بلکہ اوپر سے پانی ڈال دیں۔ تو حضرت ام سلمہ، اسی لیے عنوان مصنف نے کہا جنبی کے بالوں کا مسئلہ، یہ مردوں کا مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کا مسئلہ ہے۔ مردوں کو تو چوٹی باندھنا نہیں ہے، اس لیے ان کو پورے سر پہ پانی پہنچانا ہے، بالوں کے نیچے بھی۔ مردوں کے لیے رخصت نہیں ہے، صرف خواتین کے لیے رخصت ہے، اور ان خواتین کے جو بال رکھتی ہیں اور پھر اس کو گوندھتی ہیں، باندھتی ہیں، چوٹیاں بناتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گوندھتی ہوں، خوب مضبوط گوندھتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا ان کا کھولنا ضروری نہیں، بالوں کا کھولنا، چوٹی کو کھولنا یہ ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالے، لپ کہتے ہیں اس کو، 3 لپ پانی لو سر پہ ڈالو۔ اب تو شیور ہے، اب لپ کا معاملہ ہی نہیں رہا، اب تو شیور کھول کے کھڑے ہو جاؤ نیچے۔ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، بس تو پاک ہو جائے گی۔ سمجھے؟ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ پہلی روایت جو تھی وہ بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جو احتلام کے سلسلے میں، وہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، بال کھولنا ضروری ہے، عورت کو غسل جنابت کرے تو بال کھولنا ضروری ہے۔ تو جو ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے یہ فتویٰ دے رہے ہیں، تو فرمانے لگی کہ ابن عمرو پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر مڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ سمجھا؟ تو یہ ہے کہ صحابہ مسائل میں، اب نہیں آپ کسی عالم کی بات پر وہ کہو تو کہتے نہیں یہ کیسے، خطائے بزرگاں کہتے ہیں گرفتم
خطا است. کہتے ہیں بزرگوں کی غلطی کو پکڑنا جو ہے یہ بھی غلطی ہے. نہیں میرے بھائی، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے گھر کا معاملہ ٹھیک ہے، ادب احترام ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن جہاں شریعت کا معاملہ آ جائے تو وہاں حق کو واضح کرنا ضروری ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص بہت بڑے صحابی ہیں، احادیث کے بہت بڑے امام ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ عورتیں غسل جنابت کے وقت اپنے بال چوٹیوں کو کھولنا ضروری ہے ان کا، تو ام المومنین نے ان پر نکیر کی اور کہا ان کو چاہیے کہ وہ حکم دیں کہ عورتیں اپنے بال مڈوا دیں. میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے. ایک برتن ٹب ہوتا تھا، پانی بھرتے تھے اور دونوں طرف بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ایک ساتھ غسل کرتے تھے. میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے میرے بھائیوں. میاں بیوی میں شریعت نے کوئی پردہ نہیں رکھا ہے. میاں بیوی میں کوئی پردہ شریعت نے رکھا. ایک دوسرے سے جس طرح چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں، حمام میں دونوں اکٹھا غسل کر سکتے ہیں. تو اب یہ نہیں کہ کورنش پہ جا کر کے جو ہے میاں بیوی دونوں غسل کرے وہاں سب کے سامنے. نہیں، آپ تنہائی میں ہیں، تنہائی میں غسل کیجئے حمام کے اندر پردے کے ساتھ. آپ رات میں ہیں، کہیں دوڑ لگانا چاہتے ہیں، میاں بیوی دوڑ لگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. آپ دوڑ لگا کے پہلی مرتبہ جب دوڑ لگائی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیت گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. عائشہ بچی تھی، تیز دوڑ گئی، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. اور جب دوسری مرتبہ آخری عمر کے واقعے میں جب دوڑ لگی تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. یہ مطلب نہیں کہ وہ گئے تھے ریس میں جو حصہ لینے کے لیے. اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے، یہ تنہائی کی دوڑ تھی جبکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صرف میاں بیوی دونوں تھے. جب جیت گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، عائشہ پیچھے رہ گئی. تو اب بیوی کا دل دیکھے، بیویوں کے ساتھ برتاؤ. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو، میں اپنی بیوی بچوں کے حق میں تم سے بہتر ہوں. اب دیکھیں کیا کیا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم جیتتے تو کیا کہتے؟ انہوں نے کہا نہیں عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تل کا بے تل کا. اس مرتبہ تم جیتی تھی، اس مرتبہ میں جیتا، برابر ہو گئے دونوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو بیوی کا دل رکھنا چاہیے، تسلی دینی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تسلی دی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تاکہ ان کا دل چھوٹا نہ. اور کہا تل کا بے تل کا، عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بدلا ہو گیا. اس مرتبہ تم جیت گئی تھی، اس مرتبہ میں جیت گیا، برابر ہو گئے دونوں. یہ میاں بیوی کی زندگی اس طرح ہونی چاہیے میرے بھائی. آج ہماری گھریلو زندگیاں جو ہے تباہ ہیں، کیونکہ ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے. سیرت کا مطالعہ ہم نہیں کرتے، بس تلوار کے زور پر ہم بیویوں کو چلانا چاہتے ہیں، ڈنڈے کے زور پر چلانا چاہتے ہیں، اس لیے بگاڑ ہوتا ہے. اور عورتوں کا ہے وہ حکومت کرنا چاہتی ہیں شوہروں پر، اور شوہر عورتوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے گھر کا معاملہ خراب ہوتا ہے. نہیں، یہ دونوں تعلق پیار محبت کا تعلق، پیار محبت کے ساتھ ہر ایک کو دوسرے کی ضروریات کا، حاجات کا، اس کی دلجوئی کا خیال رکھنا چاہیے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی دلجوئی کرے، اور بیوی کو چاہیے شوہر کی دلجوئی کرے. تب دیکھیے یہ جو ہے گھر جو ہے جنت رہے گی، گھر میں سکون رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد کیا بنایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. یہ نہیں کہ مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، رات دن جھگڑے ہو، لڑائی ہو، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ. نہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس رشتے میاں بیوی کے رشتے کے ذریعے محبت اور معدت تمہارے کی فضا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی چاہیے. تو یہ ہمارا شادی کا مقصد ہمارے سامنے
ہونا چاہیے، اس طرح میاں بیوی کو آپس میں زندگی گزارنا چاہیے۔ تو کہتی ہیں یہاں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے ہم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے، اور میں اپنے ہاتھ جو ہے اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔ بلکہ کہتے ہیں ہم غسل کرتے تو ٹب میں سے پانی لے، میں کہتا دعلی دعلی، میں پہلے لوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پہلے لوں گا پانی، اور آپس میں جو ہے تکرار بھی ہوتا تھا۔ یہ پیار و محبت کی فضا تھی میاں بیوی کے درمیان۔ میں کہتی دعلی دا، مجھے پہلے لینے دیں، آپ کہتے نہیں مجھے پہلے لینے دو پانی۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ میں بس پانی لیتی تھی اور سر پہ 3 مرتبہ ڈال لیتی تھی، بس بال اپنے نہیں کھولتی تھی۔ تو یہ جو ہے صحیح جو ابن خزیمہ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو ہے چوٹیوں کا کھولنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اس پر جو عنوان امام مسلم میں امام نووی نے قائم کیا ہے، باب حکم ظفائر المغتسلہ، یعنی غسل کرنے والی کی چوٹیوں کا کہ حکم کا بیان۔ باب الحیض میں جو غسل کا بیان ہے تو اس کے لیے جو عنوان امام مسلم نووی نے قائم کیا ہے کہ باب حکم ظفائر المغتسلہ، غسل کرنے والی عورت کے چوٹیوں کا حکم کیا ہوگا، یعنی چوٹیوں کا کھولنا غسل جنابت میں یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ 1-2 مرتبہ نہیں ہے تو روزانہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے یہ مشقت کا دیکھیں شریعت نے یہ خیال رکھا ہے کہ جن مسائل میں امت مشقت میں مبتلا ہو سکتی تھی اس میں حتی الوسع رخصت دی گئی ہے تاکہ مشقت میں امت متوجہ۔ جیسے موزے ہیں، بار بار موزے کا نکالنا پہننا یہ مشقت کا سبب ہے، اسی لیے اس میں مسح رخصت دی گئی کہ مسح کر لو۔ مقیم ہے تو 1 رات 1 دن، اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے اگر غسل کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اگر غسل کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے تو مسافر 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور مقیم 1 رات 1 دن تک جو اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح مسواک کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند ہے، لیکن آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میں اپنی امت کو مشقت میں مبتلا ہوتا ہوا نہ پاتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کو لازم کر دیتا۔ یہ تو عشاء کی نماز کے بارے میں کہا کہ لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث الليل، اگر امت کو مشقت میں مبتلا ہوتا ہوا نہ پاتا تو عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک مؤخر کر کے پڑھتا۔ تو یہ شریعت کے اندر یسر ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ دین سراپا یسر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی طرف سے آسانی پیدا کریں، ہم کو آسانی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، آسانی خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، ہمارا کام صرف اس آسانی کو بیان کرنا، اس دین کی وضاحت کرنی۔ نہ تو ہم دین کے اندر مشقت پیدا کر تشدد کر سکتے ہیں، اور نہ ہی دین کے اندر اپنی طرف سے آسانی نکال سکتے ہیں۔ آسانی جہاں اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان کیا وہ دین آسان، دین پورا آسان ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناقابل عمل ہو، سب کا خیال رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، لیکن کہتے ہیں یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، غسل حیض کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری، کیونکہ حیض مہینے میں 1 مرتبہ پیش آئے گا۔ غسل حیض جو ہوگا عورت کے لیے مہینے میں 1 مرتبہ کرنا ہے غسل، اور غسل جنابت روزانہ کرنا ہے، صبح و شام کرنا ہے، تو روزانہ کرنا صبح و شام کرنے میں مشقت ہے، بار بار کھولنا بار بار باندھنا جو ہے، تو اس لیے رخصت دی گئی غسل جنابت میں۔ اور جو ہے غسل حیض چونکہ مہینے میں 1 مرتبہ ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے کہا گیا کہ بالوں کو کھول لیا کرو، بالوں کو ایسی صورت میں کھول کر کے پانی ہر جگہ پہنچاؤ، پورے بھگو۔ جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے یہاں روایت پیش کی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا اپنی بال کھولو اور غسل کرو، اپنی بال کھولو اور غسل کرو۔ جو ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عائشہ سے کہا تھا غسل حیض کے لیے کہ اپنے بال کھولو اور غسل کرو، تو اس سے جو ہے کہ اس کو حالت حیض میں اگر غسل کرنا ہے، حیض کا غسل ہے، نفاس کا غسل ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے بال کھول کر کے، چوٹیوں کو کھول کر کے قاعدے سے جو ہے اس کو پانی پہنچائے اور اس کو دھلے۔ نفاس اور حیض ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اب یہاں ہے کہ حالت جنابت میں انسان ہے تو لوگوں سے مل سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ حالت جنابت مصافحہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ نہ تو کہتے ہیں کہ وہ بھی مصافحہ کر لے تو ہاتھ کو دھلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا، راستے میں جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، مصافحہ کیا، سلام کیا، آپ نے ہاتھ پکڑا اور ساتھ چلے پڑے۔ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، راستے میں جا کر کہیں وہاں بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں چپکے سے نکل گیا۔ جب آپ کو بیٹھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ دیکھا تو کہتے ہیں میں چپکے سے سرک گیا، جو ہے چپکے سے نکل گیا، اور گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا، گھر جا کے غسل کیا، غسل کر کے پھر میں واپس آیا۔ آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ میں نے سارا حال کہہ سنایا کہ میں حالت جنابت میں تھا، اس لیے گیا تھا غسل کرنے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ تم کیوں بھاگ گئے؟ تمہارے جسم میں تھوڑے کوئی گندگی لگی ہوئی تھی؟ جنابت کے مطلب ہے تھوڑے کی گندگی، کیونکہ جنابت کا حکم یہ حکمی نجاست، ایک عینی نجاست ہوتی ہے، ایک حکمی نجاست۔ عینی نجاست کہ آپ کو گندگی لگی ہو آپ کے اوپر، تو یہ عینی نجاست ہے۔ تو اور جو ہے ایک حکمی نجاست، جو ہوا خارج ہو گئے، ہوا خارج ہو گیا، وضو ضروری ہے۔ پھر کیا مطلب کہ وہ اس کا جسم نجس ہو گیا؟ نہیں، جسم نجس نہیں ہوا، لیکن حکمن وہ نجس ہے۔ پیشاب پاخانہ کیا، وضو ٹوٹ گیا، جنابت ہوئی تو غسل لازم آ گیا، تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ ہو گیا یا حیض آیا تو غسل لازم آ گیا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ اس کے کپڑے نجس ہو گئے، اس کا جسم نجس ہو گیا، نہیں۔ یہ مومن، اس لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقیناً مومن جو ہے ناپاک نہیں ہوتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہوتا، حقیقت میں نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ جنابت حکمی نجاست ہے، یعنی حصی نہیں، یعنی شریعت نے مصلحت کے بنا پر ایک حالت میں حکماً اس پر غسل واجب کیا ہے، بس جنبی کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، اختلاط ارتباط، کھانا پینا سب جائز ہے۔ سن بات ہے کہ نہیں؟ اس کے ہاتھ میں تھوڑا نجاست لگی ہوئی ہے، اس کے جسم میں تھوڑا نجاست لگی ہوئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں پر اس روایت کے اندر، یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، جب وہ آیا تو اس کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے پوچھا شاید تم جلدی میں نہائے ہو؟ پہنچے تو اسی حالت میں تھے وہ بیوی کے ساتھ، اب باہر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں، اب کیا کریں؟ بیوی کو چھوڑا، جا کر کے غسل کیا، غسل کر کے پانی ٹپک رہا سر سے، بھاگ کے آئے، باہر نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا شاید میں نے تم کو جلدی میں ڈال دیا، تم کو میں نے جو ہے جلدی میں ڈال دیا، تم جلدی سے نہا کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا حالت جنابت میں اگر کسی سے فوری ملنا ہو اور نہانے میں دیر لگے تو وضو کرنا ہی کافی ہے، وضو کر لو خلاص۔ ملنا جلنا ہے، کھانا پینا ہے تو وضو کر کے کھا پی لو، وضو کر کے مل جل لو، کوئی بات نہیں ہے۔ جو ہے یہ روایت بھی صحیح بخاری کی جو ہے
اور مسلم کی متفق علیہ روایت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ رات کو جنبی ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یعنی ذکر یعنی علیہ تناسل عضو کو دھو ڈال، وضو کر اور سو جا. یعنی فوراً جنابت کے بعد، مباشرت کے بعد فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے. اس حالت میں آپ سو بھی سکتے ہیں، اس حالت میں سو، لیکن یہ ہے کہ جو ہے وضو استنجا کر لیں، استنجا کر لیں جناب جو ہے مباشرت کے بعد، اور جو ہے وضو کر کے سو جائیں. یہ بہتر اور افضل، یہ بہتر اور افضل ہے. لیکن اگر کوئی فوراً غسل کرتا ہے تو بیا نعمت، اچھی چیز ہے، فوراً غسل کر لیا. نہیں، اگر سونا چاہتا ہے تو حالت جنابت میں سو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شرمگاہ دھل لے اور جو ہے وضو کر کے سوئے، وضو کر کے سوئے، جس لیے بخاری کی اور مسلم کی متفق علیہ روایت. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت. جو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی اور آپ حالت جنابت میں ہوتے تو آپ کھانے پینے سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے. اسی لیے وضو کر لینا یہ بہتر اور افضل ہے اگر ہم کھانا پینا چاہتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ دونوں کے درمیان وضو کر لے، دونوں کے درمیان وضو کر لے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور بلکہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر نشاط پیدا، وضو کی برکت سے اس کے جسم میں نشاط پیدا ہوتا، دوبارہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. تو اگر انسان ایک مرتبہ جمع کیا، مباشرت کیا بیوی کے ساتھ، اور نیت ہے دوبارہ پھر کرنا ہے اسی وقت، تو دونوں کے درمیان جو ہے وضو کر لے. وضو بتایا کہ وضو کر لے کیونکہ اس سے نشاط پیدا ہوتی ہے. تو یہ وضو کے برکات ہیں، جو ہے وضو کر لینا چاہیے. یہ معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا، یہ ملنا جلنا یہ جائز ہے. لیکن انسان کو چاہیے، بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے غسل کر لے اور جو ہے تازہ دم، کیونکہ غسل کرنے سے تازگی آتی ہے جسم میں. وضو سے بھی نشاط پیدا ہوتا ہے، غسل سے مزید نشاط انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. حائضہ سے صحبت کرنے کی ممانعت، کیونکہ مباشرت کے بعد جو عام طور سے سستی آتی اور غسل کر لینے سے وہ سستی انسان کی ختم ہو جاتی ہے. حائضہ عورت سے صحبت کرنے کی ممانعت ختم ہو گیا ہو کہ ہے ابھی؟ کھانا بھی ہے نا، کھانے میں ٹائم تھوڑا اس لیے اتنا پڑھ لیتے ہیں. حیض کی حالت میں عورت سے مباشرت، مجامعت کرنا سخت گناہ، کبیرہ گناہ جو ہے سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اے نبی، آپ سے لوگ حیضہ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، حیض کی حالت کے بارے میں، تو کہہ دیجئے حیض گندگی ہے، اذا ہے. اذا بڑا فصیح کلمہ، گندگی نہیں کہا، اذا کہا. اذا میں اذیت ہے، اذیت سے اذا ہے، اس میں اذیت ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حالت حیض میں عورتوں سے مباشرت کرنے سے دور رہو، مباشرت کرنے سے دور رہو. یہ نہیں کہ اس کا بستر الگ کر دو، اس کا گھر الگ کر دو. جیسے یہودیوں کیا ہے کہ ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو. آج بھی یہودی اس ترقی یافتہ دور میں بھی آج بھی یہودی جب مکان بناتا ہے تو اپنے گھر میں ایک کالی کوٹری وہ ضرور بناتا ہے. جب اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی ماں حالت حیض میں ہوتی ہے تو اس کوٹری میں چلی جائے، گھر خالی کر دے، اس میں جائے، اس کا کھانا پینا رہنا سہنا سب الگ. آج لیکن کوئی دنیا میں کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. اور جب مسلمان اپنی بیوی کو پردے میں رکھتے ہیں تو پوری دنیا چلاتی ہے کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے.
یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے جس وجہ سے آواز اٹھتی ہے، نہیں کسی کی جرات نہ ہوتی کہ کوئی آواز اٹھا سکتا ہے۔ یہودیوں کے دیکھو، اور یہودیوں کے ہاں آج بھی جو ہے وہ ان کے یہاں یہی رویہ، کھانا پینا ملنا جلنا سب ممنوع ہے ان کے یہاں، لیکن اسلام نے تمام چیزیں جائز رکھی ہیں، صرف مباشرت مجامعت کو حرام قرار دیا، اس حالت میں مباشرت نہیں ہونی چاہیے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، بس ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی کرو، یعنی صحبت نہ کرو۔ اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے کہ کوئی نہیں صبر کر سکا، وہ گناہ کر لے، گناہ ہے، اور اس سے گناہ ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت حیض اپنی عورت سے صحبت کرے اسے چاہیے کہ نصف دینار خیرات کرے، نصف دینار سونا جو ہے خیرات کرے، اس پر کفارہ ہے، اس پر جو ہے اولاً سے توبہ ہے، اور ثانیاً جو ہے وہ کفارہ ادا کرے، نصف دینار خیرات دے۔ بعض روایات کے اندر ہے دینار یا نصف دینار، ایک دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ یہ روایت ابو داؤد کی جو ہے، ابو داؤد کی، ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ ہاں تو یہ ایک دینار جو ہے تقریباً 4.25 گرام ہوتا ہے، ایک دینار 4.25 گرام ہوتا ہے، کیونکہ 20 دینار کا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ 20 دینار ہے، 20 مثقال یا 20 دینار ہے، اور اس کا موجودہ وزن 85 گرام ہے، 20 دینار کا موجودہ وزن 85 گرام ہے، تو اس اعتبار سے ایک دینار جو ہوگا 4.25 گرام کا ہوگا، تقریباً 4.25 گرام کا، تو نصف دینار ہوا تقریباً 2 گرام، 2.25 گرام تک جو ہے اس کو صدقہ، سونا صدقہ کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہے کیا جو ہے دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے، تو نصف دینار 2.25 ماشے سونا ہوا، 2.25 ماشے سونے کی قیمت صدقہ کرے، یعنی کسی مستحق کو دے دے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے۔ پہلے ماشا رتی جو چلتا تھا، تولا، ماشا رتی تولا ہی چلتا تھا، تو اسی اعتبار سے یہاں انہوں نے لکھا ہے 2.25 ماشے، وہ 2.25 گرام تقریباً نصف جو ہے دینار ہوگا۔ تو اس سے انسان کو احتراز کرنا چاہیے۔ باقی ساتھ سونا، ساتھ بیٹھنا، ساتھ بیٹھنا جو ہے، ساتھ ملنا، بوس و کنار، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، تمام چیزیں بیوی کے ساتھ جائز ہیں، صرف شرمگاہ کے اندر مباشرت یہ حرام ہے۔ باقی آپ میاں بیوی اس حالت میں بھی جس طرح چاہیں دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، صرف جو ہے شرمگاہ میں مباشرت یہ حرام ہے، باقی تمام چیزیں مباح اور جائز ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔